کے بغیر ٹھہرے 40 سال، کتنے سال؟ 40 سال سفر کرے تو خالی اس کی آنکھی کو آدھا حصہ پار کر سکتا، پورا نہیں۔ کتنا حصہ؟ آدھا حصہ پورا کر سکتا، پورا پار نہیں کر سکتا۔ اب پورا کرنا کا تو 80 سال پکڑتے۔ اب دیکھو گارڈ بھی ایک پرندہ، دنیا میں گارڈ بھی ایک پرندہ ہے جو دنیا کے یہ کنارے سے وہ کنارے 3 مہینوں میں سفر کرتا۔ اس کے اوپر سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ وہ پرندہ زمین ہے، نارتھ پول ساؤتھ پول ہوتا نا، کسے بولتے نارتھ پول؟ سمجھو کہ ایک نارتھ پول ہے اور ایک ساؤتھ پول۔ تو وہ پرندہ موسم میں ٹھنڈی اور گرمی کے موسموں میں اپنا سفر تبدیلی کرتا ہے وہ پرندے، اور وہ بغیر ریسٹ جو ہے وہ 3 مہینے سفر کر سکتا ہے۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ تو وہ پرندہ دریا کے اوپر سے سفر کر کے جانے کے لیے دنیا کے یہ کنارے سے وہ کنارے کو 3 مہینے لگتا ہے۔ کتنے مہینے؟ 3 مہینے لگتے۔ تو 3 مہینے یہ دنیا کے ایک کونے سے وہ کونے جانے کو لگے، تو یہ پرندہ تو زمین کا سفر ختم ہو گیا۔ پرندہ جو ہے 40 سال سفر کرا تو وہ فرشتے کے آنکھی کو آدھا پورا کرتا۔ وہ آنکھی کتنی بڑی ہے؟ زمین سے کتنے درجے بڑی ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو عرش کتنا بڑا ہونا، عرش کو اٹھانے والا فرشتہ جو کی آنکھی اتنی بڑی ہے تو عرش کتنا بڑا ہونا، اور عرش کے اوپر مستوی جو ذات ہے اللہ رب العالمین کو کتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اتنے بڑے رب کے لوگ کیا کرتے؟ ایک بت میں، جھاڑ میں، پیڑ میں، خبر میں لا کو فکس کرنے کی کوشش کرتے۔ ہاں کیسے یہ لوگ جو ہے یہ ہو رہے ہیں؟ تو سمجھ میں بات ہے؟ سمجھ میں؟ اب بولو عرش کے سامنے کرسی کتنی چھوٹی؟ بولو آپ بولیے، عرش کے سامنے کرسی کتنی چھوٹی؟ ہاں بولو، آپ بولو۔ انگوٹھی کس کے سامنے؟ انگوٹھی دریا میں نہیں، ہاں ڈیزرٹ میں، ریگستان میں، ہاں ریگستان بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ڈیزرٹ میں بول سکتے۔ تو ریگستان میں انگوٹھی کتنی چیز ہوتی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ۔ تو کس کا چھت عرش ہے؟ کس کا چھت عرش ہے؟ جنت الفردوس کا چھت کیا ہے؟ عرش ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے؟ کرسی ہے، عرش نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ ہاں یہ بول سکتے عام طور پہ اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر عرش ہے، عام طور پہ بول سکتے۔ اگر اس کی تفصیلی بیان کریں گے تو حدیث میں باقاعدہ لکھا گیا ہے، اور قرآن میں آیت بھی ہے کہ اللہ کی جو ہے کرسی السماوات والارض، اور حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ کرسی الگ ہے اور عرش بھی الگ ہے۔ انشاءاللہ ایک 2 منٹ کا وقفہ لیں گے، اس کے بعد دوسرا درس انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو سمجھ میں گیا نا یہ ٹاپک اللہ کی ذات کہاں ہے اور کرسی عرش، اس کے بارے میں سمجھ لیا الحمدللہ۔ آپ اس کو ایسے ہی خاکہ جو نوٹس میں ڈال لیجیے، 500 سال وغیرہ، یہ پورے حدیث سے ثابت چیزیں ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ اس کا اگلا درس انشاءاللہ قرآن الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدینہ کی عورتوں کے متعلق، مدینہ کی عورتیں کیا ہی اچھے ہیں۔ یہ لوگ وہ سب مسئلہ پوچھنے میں شرماتے ہیں، کتنا وہ سب مسئلہ بھی نہیں پوچھتے۔ آپ لوگ سوال پوچھیے، انشاءاللہ سوال کے ساتھ ہی دوسرے بھی سنیں گے، اس کا کلیریفیکیشن ہم لوگ دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ کے سوال کیجیے گی، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ کچھ آپ اتنے لوگ ہیں نا کہ کچھ اسی ہے، اسی پر پانی ہے، پانی کے اوپر سولر جنت ہے، اور اس پر عرش ہے، پورا کائنات۔ جہنم کے درجے جو ہے جہنم اس طرح ہے۔ تو ہمارے بھائی جو ہے ایک اچھا سوال کرے، زمین ہے، زمین کے اوپر کے حصے میں پورے، مگر اچھا ایک بہترین سوال ہے، اور زمین ہے، زمین کے اوپر میں پہلا آسمان ہے،
تو پہلے آسمان سے دوسرا آسمان ہے، دوسرا آسمان پہلے آسمان سے چوڑا ہے. زمین سے آسمان چوڑا، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان چوڑا، دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان اور بھی چوڑا ہے، اور اس طرح ساتواں آسمان اور بھی چوڑا ہے. اور وہ 7 روپے کی بلے کے ایک سکے کے مانند ہے. کس کے سامنے؟ کرسی کے سامنے. وہ ڈھال کے مانند ہوتے ہیں، سکے کے مانند ہے. اس کے اوپر دریا ہے جو کہ اس سے بھی بڑا، اس سے کرسی سے. اور کرسی کے اوپر کیا ہے؟ جنت کا 100واں درجہ، یعنی نیچے والا. 100ویں درجے سے 90 کو 9واں درجہ اور چوڑا ہوتا ہے، اور 90 پہ 9ویں درجے سے 90 اور 8واں درجہ اور چوڑا ہوتا ہے. وہ حساب سے وہ جو سب سے اوپر ہے جنت الفردوس ہے، وہ سب سے چوڑا، اس سے چوڑا ہے، سب سے یعنی جنت کے پورے حصوں سے چوڑا ہے. اور وہ سب سے عرش جو ہے اور بھی چوڑا ہے. اس کے اوپر اللہ کی ذات، اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی ذات. یہ اوپر جاتے جاتے انسان جنت کی طرف جائے. مگر جہنم کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جہنم نیچے، جہنم کہاں ہے؟ نیچے. اس کو قیامت کے دن فرشتے کیا کریں گے؟ اس کے 70 لگام ہے، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. قیامت کے دن اس کو کھینچ کے لائیں گے. اس کو کیا کریں گے؟ کھینچ کے لائیں گے. اس میں اوپر نہیں، اندر جاتے رہنا. اندر جاتے تو تنگ ہو جاتا تھا. اوپر کے تو آسمان کیا ہوتا ہے کہ پتا 9 پر 9 درجے سے 9 پر بڑا ہے. کیا یہ جنت کا معاملہ ہے، سکون اور راحت کا معاملہ ہے. اگر جہنم کیا ہوتا؟ اندر گئے تو تنگ ہوتی، ابھی اندر گئے تو ابھی تنگ ہو جاتی، ابھی اندر گئے تو ابھی تنگ ہو جاتی، تنگ ہوتی چل جاتی. اور سب سے نیچے کون رہتے جہنم میں؟ کون رہتے؟ منافق. کون رہتے؟ منافق. کیوں؟ کافر اور مشرک اپنے کفر میں، اپنے شرک میں تھے. مسلمانوں کو اتنا دھوکہ نہیں دیے جتنا منافق تھے. منافق کیا کیے؟ مسلمان کو، یہ تو مسلمان نہیں ہے، جھوٹا ایمان پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. اس لیے سب سے نیچے کے حصے میں منافقین رہیں گے. کون ہے؟ تو یہ نیچے ہے، زمین کے نیچے ہے. یعنی یہ تمام چیزوں کے جو ہم بیان کر لیے اب، اس کے نیچے جو ہے جہنم. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد دوسرا سوال. کتنے لوگ آئے نا؟ ارے سوال پوچھتے. 40 دن میں اور 3 مہینے کیا تھا بارے میں انشاءاللہ وہ ایک الگ موضوع ہے. انشاءاللہ ایک دوسرے علماء کو دیے ہیں جماعتوں کے بارے میں، معتزلہ کا، خوارج کا، شیعہ کا کیا عقیدہ ہے. انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے عقائد بھی بیان کریں گے. انشاءاللہ وہ موضوع انشاءاللہ بہت اہم بات ہے. اب دوسری بات، کوئی سوال نہیں؟ وہ پرندہ گارڈ بیٹ. آپ جا کے انٹرنیٹ پہ بھی گوگل میں گارڈ بیٹ بولے تو اس کے ساتھ فوٹو کے ساتھ آتا ہے. اس کے بارے میں پورا لکھ کے ہے. ہاں تیلگو میں نہیں، نام تو ہر لینگویج میں نہیں ہے. گارڈ بیٹ کے پرندے آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اس پرندے کے بارے میں جو میں بتایا تھا. گارڈ بیٹ پرندے کا نام گارڈ بیٹ ہے. لمحے میں بنا سکتا ہے ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو، زمینوں کو، تمام کائنات کو. تو 6 دن کی مدت کیوں لیا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے. اللہ رب العالمین کی یہ حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے لمحے میں بناتا ہے. فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ
शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, अल्लाह जब किसी चीज़ का इरादा करता है और कहता है कि हो जाता, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह जिसको चाहता है अपने जो है लम्हे में बनाए, अल्लाह जिसको चाहे एक तवील मुद्दत में बनाए। हो सकती है अल्लाह की हिकमत है ताकि अल्लाह जो है लोगों को बता रहा है कि किस चीज़ को किसी चीज़ को बनाए, कि उसको संवारे, उसको अच्छी शक्ल में बनाए। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है लोगों को जो है बताना चाहता है, ये हिकमत है कि एक चीज़ के बाद एक तरतीब के साथ किस तरह काम जो है किया जाए। ये अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्यों जो है पूरी कायनात को 6 दिन में पैदा किया। समझ में आई बात है? तो चलो दूसरी दर्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मी क़ाइमुन बिल क़िस्त। आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। भाइयों, इससे पहले कि मैं दूसरे बात की तरफ मौजू की तरफ जाऊँ, आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कि हम लोग दीनी बातें सुनने और कहने के लिए बैठे हैं, और ये दीनी मजलिस है जिसमें फरिश्ते भी रहते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, आखिर में बात करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों के लिए बहुत सा वक्फा भी रहेगा, खाने के बाद भी कैलुला आकर भी और दीगर वक्त रहेगा इंशाअल्लाह, उसमें डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। मगर बीच में जो दर्स के वक्त में आज बोल के नहीं, इंशाअल्लाह कल परसों भी उलमा आएंगे तो उनका जो काम एक आदमी जब लेक्चर देता रहता है, कोई दर्स देता रहता है, बीच में कोई बात करे तो उसका जहन जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो कहना चाहता है वो चीज़ को भी भूल सकता है। तो इसीलिए इंशाअल्लाह वो उलमा भी आएंगे कल परसों और भी जो है आने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आप खामोशी के साथ सुनिए, ये फरिश्तों वाला मजलिस है। हमारे दरमियान कौन है? अल्लाह की नूरानी मखलूक, फरिश्ते भी बैठे हुए हैं जो हमारे करतूतों को भी वो दर्ज कर रहे हैं और हमारे लिए दुआ भी कर रहे हैं रहमत की वगैरह वगैरह। तो आप पिन ड्रॉप साइलेंट होकर खामोशी के साथ तवज्जो के साथ सुनिए इन दीनी बातों को इंशाअल्लाह, बगैर किसी भी जो इसके। तो इंशाअल्लाह मैंने रात को आप लोगों को बताया है कि हम इल्म सीख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को कुर्बान करना पड़ेगा, खामोशी के साथ बैठना पड़ेगा, ये बहुत अहम है। अभी भी इंशाअल्लाह हदीस में आएगा। अब हमारा दर्स ये है कि ईमान क्या है। ईमान ईमान किसको कहते हैं? ये सवाल मैं एक आदमी से किया जो दूसरे जमात से ताल्लुक़ रखने वाला था, कसने छुड़िए बंदे। ये सवाल आसान के जो है सवाल का जवाब एकदम आसान है। कौन बताते? बोलिए। तो ये है क्या है? आमन्तु बिल्लाहि